دنیا نے کبھی بھی مذہب سے انکار نہیں کیا ہے. دنیا نے غیر مسلم دنیا نے مذہب سے انکار نہیں کیا ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کفار مکہ نے، سرداران مکہ نے مذہب سے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ عبادتیں کریں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، اچھائیاں کریں، ہمیں کوئی آپ کا اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے جو رسم و رواج ہیں، ہماری جو معیشت ہے، ہماری جو معاشرت ہے اور سیاست ہے، اس پہ آپ بات نہ کریں. دنیا نے کبھی بھی مذہب سے انکار نہیں کیا ہے. دنیا نے اگر انکار کیا ہے تو کس سے کیا ہے؟ دین سے. غیر مسلم دنیا اب بھی اس پہ قائم ہے، لیکن انکار جو ہے وہ کس پہ ہے؟ دین پہ. اب مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کا؟ جو جاننے کے باوجود ان کی مجبوریاں ہیں، کیونکہ ان کے روزگار اس سے وابستہ ہیں. آپ دیکھتے ہیں بہت سے علماء کرام مثالیں لگا لگا کے لوگوں کو واہ واہ کرواتے ہیں. وہ جو لوگ بیٹھ کے ان کو سن رہے ہیں وہ کم از کم میٹرک تک تو اسکول تو گئے ہیں. اگر ایک پرائمری اور ہائی اسکول کا استاد اس کو صرف یہی بتا دیتا کہ مذہب اور دین کیا ہے اور ان میں کیا فرق ہے، وہ سیکولرزم کسے کہتے ہیں، اگر استاد ان کو یہ چیز فرق واضح کر دیتا تو میرے خیال میں وہ ان کے سامنے بیٹھ کے واہ واہ ان سے کہتے کہ بھئی آپ دین پہ آ جائیں، مذہب کو چھوڑیں. مذہب تو بہت سے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کے ختم کروں گا کہ بنگلہ دیش کی علیحدگی سے پہلے ایک بنگالی ماہر زبان نے ایک ایسی نئی زبان تیار کی تھی کہ جس میں بنگالی کے الفاظ بھی تھے، جس میں اردو بھی تھے، جس کے فارسی بھی تھی، پنجابی بھی تھی، پشتو بھی تھی. یعنی وہ زبان ایک ایسی بنا لی تھی کہ پورے متحدہ پاکستان میں ہر شخص جو پنجابی جانتا ہے اسے بول بھی لیتا اور اسے پڑھ بھی لیتا اور لکھ بھی سکتا. لیکن اس کی مجبوری کیا تھی؟ اس کی مجبوری یہ تھی کہ اس وقت بنگلہ دیش کی جو تاریخ تھی وہ عروج پہ تھی، علیحدگی کی تاریخ عروج پہ تھی، اور وہ اس زبان کو سامنے نہیں لا سکتا تھا. اگر وہ سامنے لاتا تو قتل ہو جاتا. کیوں کہ بنگالی اسے کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو رہے ہیں اور آپ ان کو پھر کیا کر رہے ہیں؟ اکٹھا کر رہے ہیں. اب نظریہ پاکستان پر عمل درآمد میں ہمارے 50% سے زیادہ لوگ جانتے ہیں کون خلاف ہے، لیکن مجبوری کیا ہے کہ دبے لفظوں میں تو لوگ کہتے ہیں لیکن اوپن اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتے. نظام کے خلاف بغاوت نہیں کرتے. اگر آپ نظام کے خلاف بغاوت کریں گے، آپ تھوڑے سے لوگ ہیں جو بات کو سمجھنے والے ہیں، زیادہ لوگ بات کو نہیں سمجھیں، آپ کو ملک کا غدار کہیں گے. کیا کہیں گے کہ یہ کس کا؟ ملک کا غدار. پھر معیشت میں اگر سودی نظام ہے تو سودی نظام کا اسی شخص کو فائدہ ہے جس کے پاس پیسے ہیں. عام آدمی کو جو 90% پاکستانی ہے یا دنیا میں رہنے والا غریب ہے، اسے سودی نظام سے نقصان ہے، نفع نہیں ہے. کیوں کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہماری جو معیشت سودی ہے تو نفع کس کو ہے؟ جس کے پاس پیسے ہیں. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو سودی نظام کا کوئی نفع نہیں. سیاست میں آ جائیں تو پھر بات وہی ہے کہ نفع اسی شخص کو ہے جس کے پاس پیسے ہیں. مختصر کہیں تو یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، جہاں پہ سرمایہ والے کا سرمایہ بڑھ رہا ہے اور غریب کی جو روٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے. غریب کی جو مشکل ہے، مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سرمایہ والے کا سرمایہ کیا ہے؟ وہ بڑھ رہا ہے. ہمارے بہت سے لوگ، کاشی لوگ ایسے ہیں کہ جن سے پوچھیں آپ کا یہ کاروبار کیا ہے، الیکشن کمیشن میں لکھے ہوئے کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بینکاری ہے. بینکاری کیا ہے کہ بینک میں سود پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں اور بینک ہمیں وہ نفع دیتا ہے. ان کی ہمیشہ کوشش ہے یہ سود میں اضافہ کریں. یہی وجہ ہے کہ 60 ڈیٹ پہلے سود بینکوں کا 7% تھا، اب بینکوں کا سود 13% ہو گیا. 7% سے کہاں چلا گیا؟ 13% سے چلا گیا. اب فائدہ کس کا ہے؟ جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس سرمایہ ہے. عام آدمی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب چند لوگ جو ہیں 5% لوگ 95% لوگوں پہ صرف یہ مذہب کا نام لے کے دین کو چھوڑ کے. تو اس لیے اگر آپ نے کوئی چیز اس میں رہ گئی ہو
آپ اسکالر لوگوں سے جا کے علماء کرام سے جو دین کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں آپ ان سے یہ سوال پوچھیں. میں تو جب کسی سوال پوچھتا ہوں تو بندہ نہیں جواب دیتا، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ سوال کو جانتا نہیں ہے، یا یہ ہے کہ وہ سوال کو جانتا ہے لیکن جواب اس لیے نہیں دیتا کہ اگلا سوال یہ مجھ پہ نہ کر بیٹھے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کیا آپ قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا اس سے ہٹ کے کر رہے ہیں. تو مسلمان کبھی سیکولر نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، جو لفظ سیکولر ہے، مسلمان کبھی سیکولر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سیکولر ہوں تو آپ یہ سمجھیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اسی کے ساتھ چونکہ آپ نے اس ٹاپک کو تیار کر کے بچوں تک، ان کے گھروں تک پہنچانا ہے، مدد آپ کے پاس آتی ہے، ان سے پوچھنا ہے، ان کو آپ نے بتانا ہے. ہم تھوڑے سے لوگ جو ہیں یہ پیغام لے کے آگے نکلیں گے تو بہت سے لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا. اور یاد رکھیں کہ کوئی اسکالر، کوئی مولوی آپ کو چیلنج نہیں کر سکے گا کہ آپ غلط بات کرتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں یہ بات موجود ہے. کسی کی کوئی کتاب، کسی کی کوئی بات، میری بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. سب سے بڑی حیثیت جو ہے وہ کس کی ہے؟ قرآن و سنت. میری لکھی ہوئی کتابیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. سب سے بڑی حیثیت کس کی ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق. اگر میری کتابیں جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو پھر تو مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اگر نہیں ہے ہم یکسر ان کو چھوڑ دیں، ہمیں کوئی گناہ نہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ بات مقلد اور غیر مقلد کی بٹھا دی گئی ہے کہ آپ اس کی یہ تقلید کریں گے تب اسلام مکمل ہوتا ہے. ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنے بھی آج سسٹم آ رہے ہیں، ہر بادشاہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بنو امیہ سے لے کے آج تک ہر بادشاہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی بادشاہ کو قائم رکھنے کے لیے دین کو چھوڑ کے مذہب پہ آتا ہے. یعنی بنو امیہ سے لے کے آج تک دنیا میں جہاں بادشاہ تھے قائم ہیں. یقین کریں بادشاہ تو بہت بڑی چیز ہے. ہم ایک مکان کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں، ایون کہ اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں وارث کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ مل جائے میرے بیٹوں کو. یہ انسانی سوچ ہے. اسلام ہمیں یہ کچھ نہیں کہتا ہے. اسلام برابری کا درس دیتا ہے، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، خواہ وہ قاضی ہو، سپہ سالار ہو، بادشاہ ہو یا گلی کا فقیر ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ سب کے حقوق برابر ہیں. وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ انسان اور جانور، جو جانور اس کی مملکت میں رہتے ہیں، ان پہ بھی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیٹ کی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جانوروں کو بھی تحفظ دے. آخری بات کروں گا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک راستے پہ جا رہے تھے تو راستے میں پتھر پڑا ہوا تھا. صحابہ کرام ساتھ تھے. انہوں نے کہا اس پتھر کو اٹھا دیں، راستہ صاف ہو جائے تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے. تو صحابہ کرام نے صرف اس پتھر کو نہیں اٹھایا ہے، صحابہ کرام نے سنت کے مطابق اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ راستے سے پتھر کو اٹھانا ہے. کئی صدیوں بعد ایک یہودی ایک راستے سے گزرا تو اس نے دیکھا کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں راستے میں. تو یہودی نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے. اگر مسلمان گزرتا تو وہ اس پتھر کو ہٹا دیتا. ہم صبح سے لے کے شام تک نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتے ہیں ان کو چھوڑنے ہیں، ان کو ہم تباہ کرتے ہیں. اب وصیت اثاثہ روز قیامت ہم سے اللہ پوچھے گا. جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں. وما علینا الا البلاغ.